ہمارے مولا علی نے پتھر پہ قلم کو گاڑا تھا، جس کی وجہ سے ایک مدتوں کے عیسائی راہب نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ حجر اسود کی تاریخ کیا ہے؟ اگر یہ مجمع مجھے اجازت دے تو میں ایک لمحے میں بتاؤں کہ حجر اسود کی حقیقت کیا۔ میرے چوتھے امام اللہم صلی اللہ محمد علیہ سرکار زین العابدین بادشاہ خطبہ حج دے رہے تھے ایک سال، تو حاجیوں میں سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہوا، اسے میرے مولا کے خطبے کو روکا، روک کے کہا، اے علی ابن الحسین پہلے اپنا شجرہ سنا۔ اتنا کہنا تھا، یہ کائنات کے سب سے بڑے نمازی امام کے چہرے کی رنگت بدلی۔ امام نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الی حجر اسود، امام نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے کہا، تو بتا ہم کون ہیں؟ جو جوان بیٹھے ہو، میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں حجر اسود۔ امام نے کہا، تو بتا ہم کون؟ حجر اسود بول پڑا۔ حجر اسود نے جو گفتگو کی اسے علماء نے کتابوں میں لکھا خطبہ ابیض، سفید خطبہ، کیونکہ کالے نے دیا تھا، خطبہ اسود نہیں، حجر اسود کا دیا ہوا ابیض خطبہ، کالے کا دیا ہوا سفید خطبہ، نوری خطبہ، نور والا خطبہ، یہ پورا خطبہ دیا حجر اسود نے۔ اور میں حجر اسود کا وہ خطبہ نہیں، حقیقت حجر اسود پڑھنے لگا۔ جب حجر اسود بول پڑا، امام کا حج مکمل ہوا، تو چند صحابہ نے امام سے آ کر سوال کیا، اسے کہا، مولا یہ پتھر بولا؟ امام مسکرائے، فرمایا یہ پتھر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، مولا یہ پتھر نہیں، یہ تو پتھر نظر آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا یہ حقیقت میں ایک ملک مقرب، ایک فرشتہ، بات نہیں بھی ہو تجسس شرط ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے علمی خیانت نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا، مولا یہ فرشتہ ہو کے پتھر کی شکل میں کیوں؟ اب ہیں تو خطابت میں لفظی، میں لفظوں کے ذریعے آپ کو سفر کرواؤں گا۔ امام نے جو جملہ کہا وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، میرے ہاتھ میں سونے کا قلم ہو، میں کعبے کی پیشانی پہ لکھوں۔ امام زین العابدین مسکرا کے فرماتے، ہم جب یہاں آنے سے پہلے آلین میں رہتے تھے۔ جو بول سکے وہ زین اجازت ہے میں بات مکمل کروں۔ یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ آلین میں رہتے تھے، اس کے لیے قرآن کی نص موجود ہے کہ جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، خدا نے کہا کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے کہا وہ کیوں نہیں کر رہے؟ خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، اتنا بڑا ہو گیا ہے اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتا، تو کیا اپنے آپ کو عالین میں سمجھتا؟ مولا فرماتے یہاں آنے سے پہلے جب ہم عالین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ معصوم فرماتے جب ہم عالین سے نکل کے، یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے، امام نے فرمایا جب ہم عالین سے نکل کے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے، کاش کوئی بندہ سطر کی قیمت ادا کرے۔ امام فرماتے جب ہم عالین سے نکل کے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے تو یہ فرشتہ ہماری جدائی میں رویا۔ خدا نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، رہتا جنت میں ہے، روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں، جس میں باغات، جس میں چشمے، جس میں نہریں، مجھے یہ جنت نہیں چاہیے۔ میری جنت ہے ان کا قرب جس سے تو نے مجھ سے جدا کر دی۔ اگر احسان کرنا چاہے مجھے انہی کا قرب عطا فرما۔ جنت میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی، خدا نے دعا کو قبول کی۔ معصوم فرماتے فرشتے کو سفید موتی کی صورت میں حضرت آدم کو سونپ دیا۔ جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس وقت دنیا میں اندھیرا تھا،
آدم اس موتی کی روشنی میں دنیا میں آئے. بات بور تو نہیں کر رہی آپ؟ جناب حوا کو اتارا گیا تھا سعودی عرب کے شہر جدہ میں. جدہ کہتے ہیں عربی میں دادی کو. آج بھی یہ شہر بی بی حوا کے نام سے منسوب. حضرت آدم کو اتارا گیا دنیا کے اس نقشے کے مطابق سری لنکا میں. رات کے وقت حضرت آدم اس موتی کی روشنی میں آئے. جب تک حضرت آدم کا دور رہا یہ فرشتہ موتی کی صورت میں آدم کے ساتھ رہا. جب جناب نوح کا دور آیا تو جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے یہاں حضرت نوح نے اپنا خیمہ نصب کیا. عذاب کا پانی پوری دنیا میں جاتا تھا, اس خیمے کا طواف کر کے گزرتا تھا کیونکہ یہ نشان کعبہ ہے. نوح نے اس موتی کو اس خیمے میں رکھ دیا. جب حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا اور خانہ کعبہ کو ایک کمرے کی صورت میں رکھا تو خدا سے پوچھا میرے مالک اس موتی کا کیا کروں؟ پھر خدا نے اسے پتھر کی صورت میں بدلا. اب یہ جملے میں نہیں پڑھا, یہ تحقیق میری نہیں, یہ امام فرما رہے, یہ امام کا خطبہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے پھر اس موتی کو پتھر کی صورت میں بنایا. جب پتھر کی صورت میں بن گیا تو حضرت آدم جہاں اینٹیں لگا رہے تھے تو حضرت آدم نے کہا میرے مالک اسے کہاں لگاؤں؟ دروازے کے اوپر, اس رکن پہ, اس رکن پہ. خدا کی آواز ہے کہیں دیواروں پہ نہ لگانا. میرے مالک اس پتھر کو کہاں رکھوں؟ معصوم فرماتے جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا ویسے ہی ابراہیم نے اسے دروازے پہ کھڑا کر دیا. کیونکہ وہاں بھی یہ ہمارے دروازے پہ رہتا تھا, یہاں بھی یہ ہمارے دروازے پہ آ گیا. اب میں نے محنت کی ہے, مجھے قدر چاہیے. اتنا جملہ کہنا تھا, معصوم نے جملہ جاری کیا. ایک بندے نے اٹھ کے کہا اچھا مولا تو پھر اب اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ قیام میں ہے, یہ قعود میں ہے, یہ سجدے میں ہے, یہ درود پڑھ رہا ہے, اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ امام فرماتے قیامت تک اس کی ڈیوٹی ہے جب بھی کوئی حاجی حج کرنے کے لیے آئے گا, اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا, وہ حجر اسود کا بوسہ لے گا. اب اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے جب بھی کوئی حاجی بوسہ لینے آئے یہ اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے. اگر دل میں علی ہو تو حج قبول کرتا ہے, ورنہ لعنت کر کے واپس. اب اس کی ڈیوٹی ہے. کوئی حاجی اس کی دسترس سے باہر نہیں, بہت دور میں بھی طواف کر رہا ہو اسے اپنا ہاتھ